الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، سورہ نصر ان چھوٹی سورتوں کی اس فہرست میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اکثر سورتیں مکی ہیں اور ان کی ضمن میں سورہ کوثر کے بارے میں دونوں باتیں مذکور ہیں کہ بعض حضرات اس کو مکی کہتے ہیں، بعض ایک جہت میں اس کو مدنی بھی کہتے ہیں، لیکن سورہ نصر وہ مدنی سورت ہے اس بیچ میں. اور یہ سورہ اپنے مضمون اور سبجیکٹ کے اعتبار سے قرآن کریم کی ایک چوتھائی حصہ ہے. آپ کو اس سلسلے میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ سورہ زلزال میں ہم نے پڑھ لی تھی کہ وہ قرآن کریم کی ایک چوتھائی ہے. اور اگر دیکھا جائے چند ایک صورتیں اور بھی ہیں، اور آیت الکرسی کے لیے بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ ایک چوتھائی ہے، اور سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کریم کی. یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار میں آخری سورت ہے کہ اس کے بعد مکمل سورتیں نازل نہیں ہوئی، اور یہ حجۃ الوداع کے دورانیے میں اس کا نزول ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے مشن کی تکمیل کا نام دے دیا اور اپنے عزیزوں سے فرمایا کہ مجھے بشارت مل گئی ہے کہ میرا کام تمام ہو گیا ہے اور میں اپنے رب کی طرف مسافر ہوں. اور سورہ نصر میں بشارت بھی ہے امت کے لیے، بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دو حوالے، مشن کی تکمیل اور ملائے اعلیٰ کا سفر، اور امت کے لیے بشارت نظام الہی کی تکمیل اور آئندہ اسی ایک ڈگر اور راستے پر چلتے رہنا آخری دم تک. اور اس میں کچھ اعمال کی بھی ترغیب ہے. وہ ہے کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تحمید میں لگے رہے اور ہمیشہ استغفار کر لیا کرے، طلب مغفرت کر لیا کرے. اور طلب مغفرت یہ اس لیے ہے کہ انسان جسمانی اور تخلیقی اعتبار میں قرآن کریم نے ان کو ضعیف قرار دیا. خلق الانسان ضعیف. جس ذات نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اس کا خود فرمان ہے کہ انسان ضعیف. اب اس ضعیف انسان کو جو ذمہ داری ملی تھی اس نے 100% وہ نبھائی.
اس میں اگر انسان خود محاسب بن کر دیکھ لے تو اس کے سامنے یہ حقائق آتے ہوئے دیر نہیں کرتے کہ نہیں بھرپور محنت تو میں نے نہیں کی، جتنا کچھ کر سکا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، دو باتیں وہ تھی، دو باتیں یہ ماضی کے ہیں۔ نصر اللہ والفتح، ان کا تعلق یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات اور دعوت سے شروع ہو کر فتح مکہ تک لے لیا جائے، اور دوسری بات امت کی مجموعی اور ہمیشگی ذمہ داری، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب یہاں اگر دیکھیں اذا جاء نصر اللہ، اس وقت جب اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی نصرت آئی تو اللہ کی نصرت کے بعد کیا آیا؟ والفتح، فتوحات۔ اللہ کی نصرت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے نرغے سے صحیح سالم نکلے اور غار ثور تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اطمینان کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر۔ حالانکہ پوری وادی میں مشرکین چوکنا تھے کہ بس یہ کام تمام کرنا ہے، ہوشیاری کی بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کام کیا کہ اپنے رسول کو نکالا، پہنچا دی، اور وہ نقش قدم پر چلتے چلتے غار ثور پر آئے اور یقین کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے ہیں اور واپس یہیں سے نکلنے کی کوئی نشانی نہیں ہے، مگر پھر بھی واپس ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے۔ جنگوں کی جب باری آئی، جنگوں کی نوبت جب آئی، تو ان باریوں اور نوبتوں میں بھی ہر جنگ میں اللہ نے اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کو نصرت فرمائی، ان کی نصرت، انہیں نصرتوں کے بل بوتے پر وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ کی نصرت کی بنیاد پر انہوں نے پہلی لڑائی میں صنادید قریش کی سارے سرداروں کا صفایا کر مٹھی بھر لوگوں کے ذریعے، نہتے لوگوں کے ذریعے سے طاقتور لشکر کو انہوں نے تحقیق کر دی، اور صنادید قریش کے بڑے بڑے نواب زادگان کو بالکل ان کا صفایا ہو گیا، ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے وہیں سے اکھڑ گئی۔ احد میں دیکھ لیں، اللہ کی نصرت کی بنیاد پر بہت سارے نقصانات کے باوجود بھی کفار قریش مزید کارروائی نہیں کر سکے، حالانکہ وہ ایک بار جمع بھی ہو گئے اور کفار قریش کو اندازہ تھا کہ اس بار تو ہم نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اگرچہ قریش کی نقصان بھی کم نہیں ہے، مگر احد میں لشکر اسلام کو وہ آسانی میسر نہیں ہوئی جو بدر میں ہو گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے دوبارہ سوچا کہ اپنی قوت مجتمع کر کے آخری حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایسی خوف ڈال دی کہ جرأت نہیں کر سکے تھے کہ دوبارہ وارد میدان ہو جائے۔ تو فرمایا نصرت کی بدولت فتح بھی مل گئی، فتوحات کی بدولت لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے یقین کیا کہ یہ رسول اگر حق پر نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے اس کی اتنی یاری نہ ہوتی تھی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ انہیں فتوحات کی برکت اور بدولت آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لشکر لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قوموں کی قومیں اکٹھی۔ پھر اس صورت میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس سب کو اللہ کی طرف سے جان لو، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرو اور استغفار کر لیا کرو،
کیونکہ کمی کوتاہی بھی تو ہو سکتی ہوگی، ان کی بھی ازالت چاہیے۔ اور اللہ کی یہ کتنی بڑی شان کی مہربانی ہے کہ اس مشن کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، اور امت کے بعد آنے والے ہر کلمہ گو کے لیے بھی ایک شعور کی ایک جگانے کا موقع ہے، بیداری کا موقع ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، اپنے بندے پر جو وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنی پوری رحمتوں کے ایک ہجوم کے ذریعے سے رجوع فرما لیتے ہیں، کہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما لیتے ہیں، انہیں دنیا و عقبہ کی سرفرازی نصیب کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ یہ سورہ جب نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، واحد انسان ابو بکر تھے کہ اس سورت کے نزول پر وہ غمگین ہو گئے۔ سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ الحمدللہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، کام تک آپ ابو بکر غمگین ہو گئے، رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کی نوید ہے، جس رسول کی مہربانی سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں وہ اب ہم میں نہیں رہیں گے۔ تو چنانچہ بعد میں پتہ بھی چلا کہ جو کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تھا وہی کچھ ہو گیا، اور اللہ کی مشیت بھی یہی ہے۔ اور اس دنیا میں کون پائیدار رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھ لیں، چونکہ اس دنیا کو اسی طرح مٹتے اور ختم ہوتے چلے جانا ہے۔ اصل جگہ، مرکزی جگہ آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے، حساب و کتاب ہیں، انسانوں کو ان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسلام کی عظمت ہر ایک انسان کی سربلندی کے لیے ہے، ہر انسان کو سرخروئی کے مقام تک پہنچانے کے لیے ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہماری کمی، کوتاہیاں اور خامیاں ہمیں معاف فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اس کے رسول کی سائے کے نیچے اس دنیا میں سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں اللہ کی نیک اور صالحین کی فہرست میں اٹھائے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔